الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مقدسہ میں بھی اللہ جل شانہ نے قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور تمام مومنین کے لیے، اور ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ تم قبلہ کی طرف رخ کرنے کے حکم میں جو یہود و نصارہ اعتراضات کرتے ہیں، ان اعتراضات کی وجہ سے اپنے دلوں کے اندر کسی قسم کا خوف پیدا نہ ہو، بلکہ فرمایا اللہ ہی کا خوف تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے اور اس کی رضا کو شامل حال رکھنا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے حبیب آپ جہاں سے بھی آؤ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے لوگو، تمام لوگوں کو یہاں پہ خطاب ہے کہ تم جس جگہ پہ بھی موجود ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہرے کو اسی سمت میں کر لو، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف کر لو۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصیت کے ساتھ حکم دیا کہ اے حبیب آپ جس جگہ سے بھی آئیں یا جدھر بھی جائیں اپنے چہرہ انور کو نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور دوسرا تمام مومنین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ اے مومنو تم جس جگہ پر بھی موجود ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو احباب دی وقار، پھر آگے اللہ جل شانہ نے اس کی ایک وجہ بھی بیان فرمائی سبحان اللہ۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کسی قسم کی کوئی حجت نہ رہے، کوئی دلیل نہ رہے۔ اس کا پس منظر مفسرین کرام نے یہ بیان کیا کہ یہ جو یہود و نصارہ تھے، ان کی کتابوں میں چونکہ یہ تذکرہ موجود تھا کہ ایک آخر الزمان پیغمبر آئے گا کہ جو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، اور بعض جگہوں پہ یہ بیان ہوا تھا کہ جو ذو قبلتین ہوگا، کہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو اب اگر حضور اور صحابہ کرام ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہتے تو ان کے لیے تو اعتراض بنایا تھا، انہوں نے کہہ دینا تھا کہ یہ تو ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ جو آخر الزمان پیغمبر ہوگا وہ دو قبلوں کی طرف رخ کریں گے، یا کچھ جگہوں پہ یہ تھا کہ وہ مسجد حرام کی طرف رخ کریں گے، جبکہ مسلمان تو بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، تو انہوں نے تو اعتراض کر دینے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کسی قسم کی کوئی دلیل باقی نہ رہے۔
پھر اسی طرح یہ یہود و نصارہ چونکہ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کچھ لوگ کہ یہ دیکھیں جی مسلمان ہماری یہود و نصارہ کی مذمت بھی کرتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، اور چہرہ ہمارے قبلہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اے مومنو، تم جس جگہ پہ بھی موجود ہو، جس وقت بھی تم نماز پڑھنے لگو، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، تاکہ یہ جو وہ اعتراض کرتے ہیں ان کا یہ اعتراض دور ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں، جو ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات گڑ کے مسلمانوں پہ اعتراضات کرتے ہیں، دین اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، وہی ظالم ہے۔ ارشاد فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، آپ نے ان لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، فرمایا کہ جو ظالم ہیں ان لوگوں سے آپ نے نہیں ڈرنا، ان کے اعتراضات سے آپ نے نہیں گھبرانا، وہ تو اعتراض کرتے رہیں گے۔ جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تب بھی وہ اعتراض کرتے تھے۔ اس وقت اعتراض یہ تھا کہ یہ جی ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں، حالانکہ ہماری مذمت کرتے ہیں۔ اور جب قبلہ کا حکم پھر گیا تو پھر اعتراض شروع کر دیے کہ جی پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کیسا دین ہوا؟ تو رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان لوگوں میں سے یہ جو ظالم ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، فرمایا اے پیارے حبیب اور اے حبیب کے امتیوں، آپ ان لوگوں کے اعتراضات سے نہ ڈریں، بلکہ فرمایا وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ہی ڈرتے رہیں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل فرما دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وہ احباب دی وقار، رب تعالیٰ کی نعمت کی تکمیل سے کیا مراد ہے؟ رب تعالیٰ کی نعمت کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرما۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں۔ تبیان القرآن کے اندر اسی آیہ مقدسہ کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی جامع ترمذی کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو کچھ دعائیں کرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے وہ ایک دعا تو یہ کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا دے۔ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا یہ تو تم اپنے خلاف دعا کر رہے ہو۔ وہ کس اعتبار سے کہ صبر تو ہوتا ہے مصیبتوں کے اوپر، تو تم جو اپنے آپ کو صبر کرنے والا بنا رہے ہو تو گویا کہ جب مصیبتیں آئیں گی تو تم صبر کرو گے نا، اس لیے گویا کہ تم اپنے لیے خود مصیبتیں مانگ رہے ہو۔ پھر اس بندے نے حضور کا ایک بندے کے پاس گزر ہوا تو وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ یا باری تعالیٰ میرے اوپر اپنی تمام نعمتیں نازل فرما دے، پوری نعمتیں نازل فرما دے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو پوری نعمت سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا پوری نعمت سے کیا مراد ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعمت کے تمام ہونے سے مراد یہ ہے کہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے اور دوزخ سے بچ جائے، یعنی سب سے بڑی نعمت کی جو تمامیت ہے وہ یہی ہے کہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو بلا شبہ اور بھی بڑی نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، لیکن وہ انعامات کی تکمیل نہیں ہے۔ انعامات کی تکمیل تب بندے کے پاس ہوگی جب اسے جہنم سے بچنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا اور جنت کے اندر داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، تو پھر بندے کے لیے نعمتیں تمام ہو جائیں گی۔ تو رب تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے اے بندو تم مسجد حرام کی طرف رخ کر لو،
معترضین جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے اعتراضوں سے نہ ڈرو بلکہ میرا ہی ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دوں۔ تو میں نے بتایا کہ نعمت کو تمام کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندے کو جنت نصیب ہو جائے۔ تو گویا کہ رب تعالیٰ یہاں پہ یہ انعام کا اعلان فرما رہا ہے کہ جب تم ہر قسم کے اعتراضات سے مبرہ ہو کر خالصتاً اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو گے تو پھر رب تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام فرمائے گا، یعنی جنت میں تمہیں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا آمین فہم۔ آمین۔